बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अलल ऐलान तबले जंग बजा दिया। आज सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर दिफा पार्लिमानी लीडर भी हैं कौमी असम्बली में हुक्मरान जमात के। तबलीग जंग इस तरह कि उन्होंने कहा वाज़ेह तौर पर आला अदलिया के जजेस को, उनके फ़ैसलों को तनकीद का निशाना बनाया, साथ रगड़ा दे दिया पीपल्स पार्टी को भी, क्योंकि ये इक़्तिदार की खातिर और इस हुकूमत को गिराने के लिए तहरीक इंसाफ किसी भी हद तक जा सकती है। और अब ये चूरन बेचा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर नून लीग की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाएगी। लतीफ़ खोसा ने रात एक प्रोग्राम में बोल दिया। तो ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया, ये हुकूमती मौक़िफ़ है। उन्होंने वाज़ेह किया, उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी इस पीटीआई के बारे में माजी में क्या कहते थे, बल्कि उनके क्लिप्स मौजूद हैं जिसमें वो वाज़ेह तौर पर ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि वो पीटीआई को सियासी जमात नहीं मानते। आज अगर वो उनके साथ मिलकर हुकूमत को गिराने की कोशिश करेंगे तो साफ पता चल जाएगा कि कौन कहाँ खड़ा है और इक़्तिदार के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। लेकिन ये मुमकिन नज़र नहीं आता। मेरा सियासी और ज़ाती ख्याल है कि पीपल्स पार्टी इतना बड़ा ब्लंडर करेगी नहीं कि वो नून लीग की हुकूमत गिराने के लिए पीटीआई से वो हाथ मिलाए। हाँ, ये बात है, इस वक्त की अगर सिचुएशन देखें तो उनके पास, हुक्मरान इत्तेहाद के पास जो अरकान हैं, जो 202 का जो 210 अरकान हैं, उसमें से अगर आप 68 निकाल दें पीपल्स पार्टी के तो अक्सरियत ख़त्म हो जाती है, वो नहीं बरकरार रहती। 169 का फिगर है सादा अक्सरियत के लिए। और अगर ये 68 अरकान तहरीक इंसाफ की तरफ चले जाएं तो उनके पास वो फिगर पूरा हो जाता है। उनको उनके 100 से ज़्यादा अरकान अपने हैं, फिर JUI-FA उनकी सपोर्ट कर सकती है इस हुकूमत को गिराने के लिए। लेकिन ये अभी खेल जिस अंदाज से खेला जा रहा है, इसमें आपकी आला अदलिया के पास मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान के फ़ैसले, फिर हुकूमत का जारहानापन, और अभी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उस पर अमल दरामद करना है, जो कि उन्होंने नहीं किया, अभी तक नहीं किया। 18 तारीख को यानी कि परसों इजलास बुलाया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, उसमें गौर व खौज होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल करना है या नहीं करना है। लेकिन ये पहिया जो है वक्त का तेज़ी के साथ चल रहा है। आज ख्वाजा आसिफ ने एक और बात कही, और वो बात इस वजह से आपको उसकी हकीकत बताना ज़रूरी है कि वो सच है। ये जुलाई है, आधा गुजर गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3-4 महीने का पीटीआई वाले इंतज़ार कर रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने अपने ओहदे की मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाना है। उसके बाद सीनियर जो मोस्ट जज हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है। ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के कि ये अक्टूबर नवंबर, अच्छा फिर नवंबर में अमरीकी सदारती इंतखाब भी है, और ये उससे भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जैसे ही ट्रंप सदर बनेगा, अगर वो बन गया,
تو سب سے پہلا حکم عمران خان کی رہائی کا جاری کرے گا، تو پھر پاکستانی عدالتوں کو، پاکستانی اداروں کو تالے لگا دیں اور پاکستانی خود مختاری کو اور پاکستان کی آزادی کو آپ دفن کر دیں، اگر آپ نے ٹرمپ کے کہنے پہ کسی مجرم کو چھوڑنا ہے۔ لیکن وہ سپر پاور ہے، وہ سپر پاور ہے، دیکھیں کتنا ہم ان کا وہ برداشت کر سکتے ہیں، پریشر برداشت کر سکتے ہیں۔ وہ تو اپنا ایک وہ جو شخص تھا پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں، اس کو وہ چھڑا کر لے گئے تھے، تو وہ لاہور میں وہ جو اس نے کوئی بندے دو مار دیے ٹریفک میں، تو وہ اس کو لے گئے۔ تو یہ جو سچویشن ہے، کیونکہ اگر نومبر میں منصور علی شاہ آ جاتے ہیں تو یہ ان کی گیم ہے کہ الیکشن کھل جائے گا 8 فروری کا، اور وہ جو ججز بیٹھے ہیں وہ الیکشن کو کالعدم قرار دے دیں گے، اور پھر نئے الیکشن ہو جائیں گے، اور نئے الیکشن ہو جائیں گے تو یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ تحریک انصاف اقتدار میں آ جائے گی، اور پھر اپوزیشن کی خیر نہیں ہے۔ یہ اس ملک میں ہوتا آیا ہے، اس ملک کی سیاست کے افسوسناک پہلو ہیں۔ سچی بات ہے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے پھر وہ اپوزیشن کو وہ رگڑا دیتا ہے کہ وہ جیل یا بیرون ملک، یہی دو کام ہیں، ابھی یہی ہے۔ وہ صاحب جیل میں ہے، قیدی نمبر 804، وہ جب حکومت میں آئے گا تو آپ کا کیا خیال ہے، ان کو چھوڑے گا؟ وہ تو ابھی منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے کہ مجھے باہر آنے جانے دو، وہ تو آرمی چیف کو دھمکیاں دیتا ہے کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو جو شخص آرمی چیف کو، موجودہ سٹنگ آرمی چیف کو دھمکیاں دے جیل میں بیٹھ کر، تو جب وہ حکومت میں ہوگا تو وہ کتنا مضبوط، بااختیار اور طاقتور ہوگا۔ پھر پولیس بھی آپ کی، FIA بھی آپ کے، ادارے بھی آپ کے، جو مرضی آپ کریں۔ یہ اس ملک کا قانون ہے، دستور ہے، یہ چلتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ملک کو آگے چلنے دیں۔ ہاں، مذاکرات، مفاہمت کتنی بار پیشکش کی گئی، لیکن اس کو رد کیا گیا۔ انہی بااختیار لوگوں سے، طاقتور لوگوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، جن کو وہ گالیاں بھی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ان سے بدلہ لینے کی بات کرتا ہے، اور بات بھی ان سے ہی کرنا چاہتا ہے اور اپنی شرائط پہ کرنا چاہتا ہے۔ کاش جو عدالتی فیصلے ہو رہے ہیں یہ 9 مئی کے ملزمان کے حوالے سے بھی ہو جائے، ان کے فیصلے بھی جلد آ جائے، باقی جو کیسز لگے ہوئے ہیں ان کے فیصلے بھی جلد آ جائے۔ آج خود خواجہ آصف نے کہا 26 لاکھ کیسز ہو گئے ہیں، 26 لاکھ پورے ملک میں جو زیر التوا ہے، یعنی کہ 26 لاکھ لوگ اس وقت انتظار کر رہے ہیں، انصاف کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ سیاسی کیسز، حکومتی کیسز وہ فوراً لگ جاتے ہیں، لیکن جو دوسرے کیسز ہیں عام آدمی کے، غریب آدمی کے، بیچارے کی زندگی بیت جاتی ہے اس کو سپریم کورٹ پہنچ کر کیس لگواتے ہوئے۔ یہ حقیقت ہے، سچ ہے، یہ ہمارے ہاں انصاف کا یہ عالم ہے۔ ہاں، آپ کا وکیل مضبوط ہے، نامور ہے، شہرت والا ہے، فوراً آپ کا کیس لگ جائے گا، لیکن پھر آپ کو اپنا گھر بار بیچ کے اس وکیل کی فیس ادا کرنی ہے، جو لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہوتی ہے۔ تو پھر خواجہ آصف نے یہ بھی کہا، انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی، انہوں نے کہا کہ پھر جو پرویز مشرف کے ماشاء اللہ کی حمایت کرنے والے تھے ان کے اوپر بھی آرٹیکل 6 لگائیں۔ ہاں، یہ اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو آرٹیکل 6 ہے یہ PTI پر پابندی ہے، اس کے اوپر اگر اتحادیوں کے تحفظات ہیں تو وہ پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہے، اور وہ کرنی چاہیے، کیونکہ MKM کی بھی اس کے اوپر ریزرویشن ہے۔ پیپلز پارٹی نے بھی ایک بیان دیا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ آصف زرداری آن بورڈ ہیں، ان کو بتائی گئی ساری بات۔ پیپلز پارٹی نے بھی بہت سخت انداز میں اس کی مخالفت نہیں کی، پابندی کی،
ان کے جو لوگوں کے بیانات آئے ہیں نا وہ ڈاواڈول قسم کے ہیں. صرف یہی کہا کہ ہمیں بتایا نہیں گیا، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. یہ نہیں کہا کہ وہ پیپلز پارٹی کی جو جماعت PTI ہے اس پر پابندی کی وہ مخالفت کرتا ہے. پابندی لگنا کوئی اتنا آسان نہیں. وہ ظاہر ریفرنس جائے گا، وہ تو سپریم کورٹ نے اس کی منظوری دینی ہے. گورنمنٹ ریفرنس بھیجے گی تو سپریم کورٹ سمجھے گی تو وہ کر دے گی، اگر نہیں سمجھے گی تو وہ پھینک دے گی. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن استحکام ملک کا متاثر ہو رہا ہے. بنوں میں جو کچھ ہوا، امن و امان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. 8 سیکورٹی اہلکار شہید ہو گئے، 10 دہشت گرد مارے گئے. مہنگائی بڑھ رہی ہے، پٹرول کی قیمتیں پھر بڑھ گئیں. جو غیر یقینی سیاسی صورتحال ہے وہ الگ سے ہے. تو یہ وہ معاملات ہیں جس کا براہ راست تعلق آپ کے اس نظام حکومت اور گورننس سے ہے جس کو آپ نے مضبوط کرنا ہے. آج موڈی کی رپورٹ آئی ہے، انہوں نے کہا کہ مہنگائی اور بیڈ گورننس سب سے بڑی وجہ ہے پاکستان کی معاشی صورتحال میں بہتری نہ آنے کی. تو ایسی جب رپورٹس آتی ہیں تو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوتی ہے کہ اگر ہم اس سے سیکھنا چاہیں تو سیکھ لیں، لیکن ہم ایسی رپورٹ سے سیکھتے نہیں. ہماری آپس کی لڑائی نے اتنا کچھ ہمارا عوام کا، آپ کا وہ تباہ و برباد کر دیا کہ بیچاروں کی قوت خرید جواب دے گئی. بجلی کے بل ادا کریں، پانی کے بل، گیس کے بل، وہ عام تو بیچاری اس طرف لگی ہوئی ہے اور انہوں نے کیا سوچا. تو اللہ تعالیٰ سیاستدانوں کو بھی ہدایت دے، ہمارے دیگر اداروں میں بیٹھے ہوئے فیصلہ سازوں کو بھی ہدایت دے کہ وہ پاکستان کا سوچیں. پاکستان زندہ باد.